وہ زمزم غفاری تیز اونٹ پر نکلتا ہے مکے کی طرف، اور ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے وہ ساحلی راستے سے تیزی سے اپنے تجارت کے قافلے کو لے کر نکلتے ہیں۔ وہیں پر مکے میں حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ ایک خواب دیکھتی ہیں، اور خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ اونٹ پر بیٹھ کر لوگ مکے کو آ رہے ہیں اور آ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اہل قریش، اے مشرکین، تیار ہو جاؤ کہ تمہاری تباہی اور بربادی کا دن آنے والا ہے۔ حضرت عاتکہ نے یہ خواب حضرت عباس کو سنایا، حضرت عباس نے یہ خواب ابو جہل کو سنایا، تو ابو جہل ناراض ہوا اور ابو جہل پکار کر کہا کہ عباس، آپ کے خاندان میں، آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب کیا تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ پیش کریں گی؟ نعوذ باللہ۔ اور اس نے کہا کہ 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو میں بنو ہاشم کو دروغہ جھوٹا قرار دوں گا۔ تو واقعات میں آئے کہ تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچا، اور اس زمانے میں ایک خطرے کا سگنل یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص خطرے کا پیغام یا سگنل یا میسیج دیتا تو وہ کہتا کہ میرے اونٹ کے ناک اور کان کٹے ہوئے، اور جیسا ہی اس نے یہ کہا تمام مشرکین مکہ، اہل قریش تیار ہو گئے کہ اب ہم جا کر اس قافلے کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ تیاری ہوتی ہے، اسلحہ لیا جاتا ہے، باجا اور کھانے کا انتظام لے کر یہ مشرکین مکے سے نکلتے ہیں۔ ابو سفیان کے پاس سے ایک اور پیغام دیا جاتا ہے کہ مت نکلو، میں نے اپنے تجارت کے قافلے کو بچا کر ساحلی راستے سے نکل پڑا ہوں، مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم نہیں رکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو بدر کے وادی میں تھے نکل کر بدر کے شہر میں آ کر صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ مجھے جبریل امین نے آ کر عرض کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آج ہم مقابلہ کریں گے ان لوگوں سے تو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ فاروق اعظم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے عرف آخر ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ، اگر آپ ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آپ ہم کو کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو منتخب کرتے ہیں کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہیں پر ہم ان کا ٹھہر کر مقابلہ کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ کل اس جگہ پر عتبہ مارا جائے گا، ابو جہل مارا جائے گا، اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی گئی، چھوٹی سی جھوپڑی، چھوٹا سا مقام ایک بنایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گر گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر کل یہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تیرا کلمہ توحید بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی دعا کرتے کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک سے چادر گر جاتی ہے،
تو صدیق اکبر جو ساتھ کھڑے ہیں وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ضرور آپ کو غالب کرے گا، اللہ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر ایک مختصر سا خطبہ دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ شیخ محدث عبداللہ خدیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تبر کی لکڑی ہے اور فوج کی صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کر رہے ہیں۔ اس میں ایک صحابی تھی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب ماری اور کہا کہ اے سواد لائن میں آ کر ٹھہر جاؤ۔ کیا کہا کہ اے سواد لائن میں آ کر ٹھہر جاؤ۔ حضرت سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ایک فوج کا کمانڈر ان چیف اپنی فوج کی صفوں کو سیدھا کر رہا ہے اور ایک سولجر سپاہی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادتی کی گئی ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ مگر لاکھوں سلام قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سواد آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو بوسہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد سے پوچھتے ہیں کہ سواد کیا کر رہے ہو؟ حضرت سواد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری موت میرے سامنے ہے، میری زندگی کی آخری گھڑی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم کو بوسہ لے لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ میں جب کبھی بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب محبت، یہ کیسی محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ کل جنگ ہونے والی ہے اور اس عاشق رسول کو فکر اس بات کی کہ میں کیسے جا کر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ لے لوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو کسی کے محلوں سے چمن سے نہیں ملا، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اور واقعہ آیا، بلکہ شیخ محدث عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، دو بھائی تھے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو شامل کر لیا جہاد میں، فوج میں۔ چھوٹے بھائی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر میں اپنے بھائی سے چھوٹا ضرور ہوں، مگر آپ ہم دونوں میں کشتی کرا کر دیکھ لیجئے، ریسلنگ کرا کر دیکھ لیجئے، میں ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے، ریسلنگ ہوتا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کان میں کہتا ہے کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی، مجھے اس سے محروم مت رکھو، تم ہار جاؤ۔ تو بڑا بھائی زمین پر گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں، مسکراتے ہیں اور دونوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پر جو جگہ بنائی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر کر جنگ کی جب آغاز ہوتی ہے، حق اور باطل کی پہلی جنگ، آپ اندازہ لگائیے کہ مشرکین مکہ کے پاس 950 سے زائد لوگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 312 یا 313۔ آپ سوچئے میرے عزیز دوستوں، میری نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 8 تلواریں
10 اونٹ 2 گھوڑے اور مشرکین مکہ کے پاس 200 گھوڑے 200 گھوڑے ہر اعتبار سے طاقتور، یعنی ایک ایک دن ایک ایک اونٹ کو، یعنی 9 اونٹ کو ذبح کرتے تھے تاکہ اپنے فوج کو کھلایا جا سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہیں 10 اونٹ 8 تلواریں اور 2 گھوڑے۔ کیا پیغام ہم کو ملتا ہے؟ پیغام ہم کو ملتا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا، باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر عملی یقین کر کے ہوتا ہے۔ اور وہی نظارہ دنیا کو دکھایا گیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ٹوٹ توکل کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہ اللہ اگر آج یہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو کل صبح قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 آپ پڑھیے، جس کا ترجمہ علماء کرام، محدثین اور علماء نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی تعداد کو مشرکین کو کم دکھایا اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ علماء کرام نے تفسیر میں کہا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں مشرکین کا، ان کی تعداد اس لیے کم دکھائی کہ ان کے دلوں میں ان کا خوف نہ پیدا ہو، اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد اس لیے کم دکھائی تاکہ مکمل طور پر مسلمانوں کی صفوں میں آ جائیں اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو سکے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور اللہ کی مدد کا ذکر، جس کا علماء کرام نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد مشرکین کو زیادہ دکھائی اور ان کا ڈر اس میں پیدا کیا۔ سورہ انفال کی آیت میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے ملائکہ فرشتوں کو نازل کر کے مسلمانوں کی تائید کی، مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیاب کیا۔ پھر سورہ انفال میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جب اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کر مشرکین مکہ کی طرف پھینکتے تھے اور کہتے تھے رحمت اللہ علیہ زبان مبارک سے کہ شاہت الجو شاہت الجو شاہت الجو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں ہم پھینک رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مدد کی مسلمانوں کی کہ بارش کو نازل کیا، بارش کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی 2 معصوم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات میں آیا، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ ان 2 بھائیوں نے پوری جنگ میں دیکھ رہے تھے کہ کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو جہل، اور وہ بڑے اپنے ساتھیوں کے درمیان میں جنگ میں تھا۔ دونوں بھائی گھس کر حضرت معاذ ابو جہل کی پنڈلی پر ایک وار مارتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا بھی حضرت معاذ پر حملہ کرتا ہے، وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل پر زخم ہوتا ہے، گر جاتا ہے، اور پھر رسول واقعات میں یہ بھی آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو اس حملے میں زخمی ہو جاتا ہے، بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ لٹکتے رہتا ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، شفا شریف کی کتاب قاضی ایاز کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں بھائی جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو مارا ہے، ہم نے ابو جہل پر وار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے کھندے کے زخم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن اس کھندے پر لگاتے ہیں اور وہ کھندا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس پر کوئی زخم ہی نہیں آیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لاب دہن لگانے سے آپ کا زخم بھر جاتا ہے، آپ کا بازو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور آپ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں آیا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے آتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کو ایک لکڑی پھینکتے ہیں، جاؤ اس سے مقابلہ کرو۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار اور ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ لکڑی دی جا رہی ہے اور یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ